رکھا گیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا اس شخص کو جو کہ کراچی کی تاریخ کو رقم کر رہے ہیں، جو کہ تاریخ دان ہے، جو کہ کراچی کے تاریخ اور اس کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن وہ اپنا ادبی اور وہ کام چھوڑ کر وہ بھی بیریا ٹاؤن کے اس ظلم کے خلاف 10 سالوں سے سراپا احتجاج ہے۔ میں گزارش کروں گا گل حسن کلمتی صاحب سے واجہ بیان کرنا۔ مہربانی آپ دوستوں کی، سب سے پہلے میں لیاری عوامی مارچ کا شکر گزار ہوں۔ یہ آج ان کا تیسرا پروگرام ہے احتجاج کا بیرا ٹاؤن کے حوالے سے۔ اسی طرح ہم جڑتے جائیں گے، پوری سندھ ہمارے ساتھ ہے اس وقت۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، جس طرح فلسطین کی بات ہوئی ہے تو فلسطین میں اسی طرح ہوا تھا۔ فلسطین کی تاریخ کو پڑھیں، اسی طرح زمینیں خریدی گئی، اسی طرح فلسطین نے اپنی زمینیں بیچی، اور آج وہ جس طرح ظلم اور غضب کا شکار ہے اسرائیل کے، تو اسی طرح یہ سب کچھ یہاں پر ہوگا۔ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، اب وہ جامشوروں میں داخل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ٹھٹھا، مالماڑی، کارو جبل آپ نے سنا ہوگا، وہ پورا سروے ہو چکا ہے۔ یہاں سے لے کر وہ کیٹی بندر تک جائیں گے۔ ایک نیا صوبہ بنانے کی سازش ہو رہی ہے جس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف لیاری کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ملیر کا نہیں ہے، یہ سندھ کے بقا کا مسئلہ ہے، سندھ کے ڈیموگرافی تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری سازشیں، ان کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ چند لوگ ہم کھڑے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، تاریخ میں ان کا ہمیشہ نام ہوگا۔ ہم گزشتہ، میں دوستوں کو بتانا چلوں کہ ہم گزشتہ 7 سالوں سے، کیونکہ بیرا ٹاؤن کا منصوبہ 2014 کو شروع ہوا، سب سے پہلے فیض محمد قبول نے آواز بلند کی، ہم سب خاموش رہے۔ اس وقت اگر فیض محمد قبول کا ہم ساتھ دیتے تو آج کچھ حالات مختلف ہوتے۔ پھر 2015 میں ہم نے انڈیجنس رائٹ لائن بنائی، اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں نے ہمیں اس وقت کا یہ پاگل ہے، پہاڑوں سے سر ٹکرا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، اس سے یہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا آپ نے، جب سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا تھا 2018 کو، وہ آپ پڑھ لیں، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایک مکمل طور غیر قانونی ہے۔ 6 مہینے تک اس کا کام بند رہا۔ یہ ہمارے جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ ملک ریاض کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا، ہم نے بولا ملک ریاض کے خلاف۔ آج پوری سندھ، آج پورا پاکستان ملک ریاض کے خلاف بول رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہماری آواز اٹھی ہے، آج پورا سندھ ہمارے ساتھ ہے، آج پوری میڈیا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر 2015 میں میڈیا ہمارے ساتھ ہوتی، 2018 میں اسی طرح سندھ ہمارے ساتھ ہوتا، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑتے۔ تو اس جدوجہد میں اب سب کا ساتھ ہوگا، سب کا ساتھ ہوگا تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو تازہ مسئلہ اٹھا تھا کہ یہ اس کے جو میں نے 2018 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی، اس میں کلیئر لکھا تھا کہ مکمل طور اس کو ختم کیا جائے۔ جتنی زمینیں ملک ریاض نے لی، ان مالکوں کو دوبارہ ملنی چاہیے ساری زمینیں۔ وہ ججمنٹ پڑا ہوا ہے، آپ میں بہت سارے وکیل ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، 98 پیجز کا وہ فیصلہ ہے 2018 کے سپریم کورٹ کا۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنائی تھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہ جو ہم نے فیصلے کیے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ نیب نے انکوائری کی، نیب کی انکوائری میں کلیئر لکھا ہوا ہے یہ سب کا سب قبضہ ہے، لیکن امپلیمنٹیشن بینچ بجائے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے، امپلیمنٹیشن بینچ نے بارگیننگ شروع کی۔ اس بارگیننگ کے نتیجے میں 460 ارب کا فائن کیا ملک ریاض پر، اور 16,800 ایکڑ اس کو قانونی بنا کے دی گئی۔ یہ کہیں بھی نہیں ہوا دنیا کے کسی بھی قانون میں۔ آپ وکیل لوگ ہیں، یہاں پر بہت سارے میرے دوست ہیں وکیل ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بینچ، عمل درآمد بینچ کا یہ کام ہے، اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اس کا مینڈیٹ یہ تھا 2018 جون میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے، بجائے عمل درآمد کے اس چور کو، اس دھاڑیل کو سہولتیں دی گئی۔ تو اس طرح پر ایک روایت چل جائے گی، جہاں بھی قبضہ کرو پیسے دو، قبضے کو قانونی بنا دو، قتل کر دو پیسے دے دو، آپ چھوٹ جائیں گے۔ یہ نیا ایک قانون بنایا پاکستان میں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے لیے اپلیکیشن جمع کی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے کہ جون 2018 کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جو نیب نے انکوائری کی، اس پر عمل درآمد کیا جائے اور نیب کی انکوائری کو منظر عام پر لایا جائے۔ تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ نے 16,800 ایکڑ کا اس کو اجازت دی کہ 16,800 ایکڑ آپ
काम कर सकते हैं। लेकिन आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि इस वक्त 35,000 एकड़ पर उसका काम हो रहा है। जहाँ इस वक्त इसने बिल्डोजर चलाए थे वो ज़मीन इसके 16,800 एकड़ में आती नहीं है, उसके बावजूद भी रोज़ बिल्डोजर लेकर पहुँच जाता है। उसके अंदर 25 से ज़्यादा गोट हैं, 25 से ज़्यादा गोट में लोग रह रहे हैं, उनके रास्ते बंद किए गए, उनका पानी बंद है। आप जाएँ, हम आपको दावत देते हैं लियारी अवामी मौज को, आप हमारे साथ आएँ, हम आपको विज़िट कराएंगे, विज़िट करें, आप देखिए लियारी की अवाम किस तरह वहाँ के लोगों का जुल्म हो रहा है। उनके सारी चीज़ें बंद की गई, उनकी स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उनके लड़के और लड़कियाँ तैलीम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि सेकेंडरी स्कूल काठौड़ में है। अब इतने सारे बहरिया टाउन में काम हो रहा है, वो लड़कियाँ और लड़के स्कूल नहीं जा सकते, मस्जिदें डिमॉलिश की जा रही हैं। जहाँ ग्रांट मास्क बना हुआ है, वहाँ शाह अब्दुल बिटाई का आस्थान था, उस आस्थान को तबाह किया गया, पूरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को तबाह किए गए। वहाँ पर चौकुंडी की तरफ तमीर, आपने चौकुंडी की कब्रें देखी हैं, कब्रस्तान देखी, इस तरह के 4 कब्रस्तान हैं, उन कब्रस्तानों को डिमॉलिश करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ स्टोन सर्कल्स है, सारी दुनिया में उस पर काम हो रहा है, लेकिन हम उनको यहाँ तबाह कर रहे हैं। ये पूरा मलीर का कैचमेंट एरिया है। मलीर जो आज एग्रीकल्चर के तौर पर आप खुशहाल देख रहे हैं, तो ये वहाँ पर बारिशें होती हैं, वहाँ पर नदी नाले भर के आ जाते हैं, उन सबको ये बंद कर रहा है। तो ये मसला बहुत संगीन मसला है। ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये मसला जामशोर से लेकर ठट्टा और केटी बंदर तक का है। सब लोगों को उठना पड़ेगा, तब जाके हम इसको लगाम दे सकेंगे, वरना सब कुछ हमारे खत्म हो जाएगा। आज जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है, हम इसी तरह फ़लस्तीन की तरह इसराइल का जुल्म का शिकार हो रहा है। हम यहाँ के नए इसराइल, इसको मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह किया था जिस तरह आप मलक रियाद और बहरा टाउन कर रही है। शुक्रिया आप लोगों का, लियारी अवामी मौज का शुक्रिया, जो हर बार हमें हमारे लिए ये कदम उठाते हैं। अब 23 को हमारा APC है, अब उसका फैसला हम 18 को करेंगे, उस डेट को आगे करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। हम लियारी अवामी मौज आप तमाम दोस्तों में दावत भी देंगे। आप APC में हम कुछ सर्दी में वहीं पर APC कर रहे हैं जहाँ पर ये जुल्म कर रहा है। मेहरबानी आपके दोस्तों की, अल्लाह। इससे कबल भी कई प्रोग्राम में आपको हमने कहा, आपने दूसरे प्रोग्राम छोड़कर लियारी को तरजीह दी, आपको शुभ सलाम, गाड़ो सलाम। अब मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, हमारे दरमियान एक ऐसे साथी भी है जो बहरिया टाउन के तो मामला अभी 10 साल से उठा, जो अपनी नौजवानी से ही मुसलसल जद्दोजहद और अमल में शरीक है और कई बार जालिम और जाबिर हुक्मरानों के से नवर आसमां होते हुए कैद व बंद की सहूलियत से बर्दाश्त करते रहे। अभी भी पिछले हफ्ते ही वो अदीब रुजवी के हॉस्पिटल SI UTC में जो है ना बाकायदा वहाँ ज़ेर इलाज थे। ईद से एक दिन कबल ही उन्हें जो है ना डिस्चार्ज किया गया। तो मैं सलाम पेश करता हूँ, जैसे ही हमने ये लियारी का प्रोग्राम अनाउंस किया, उन्होंने सुबह फेसबुक में बढ़ते के साथ ही मुझे फ़ोन किया और अपनी आमद का इज़हार किया। मैंने कहा लाला, इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी की क्या सादत होगी कि आप जैसा शख्स भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे जो कि आज मलीर में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा यूसुफ मसदी खान साहब को कि वो आपसे दोस्तों, मैं ज़्यादा कोई लंबी बात कर नहीं कर पाऊँगा। अभी अस्पताल से निकला हूँ, 2 दिन होते हैं और यहाँ आया हूँ। मना करने के बावजूद मैंने चूँकि खालिक से वादा किया था तो मैं आके आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, ये जो मसला है बहरिया टाउन का, हमारे साथियों ने सब ने इसके बारे में आपको वाज़ेह किया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आप साथियों को कि ये मसला सिर्फ मलीर का नहीं है, ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये मसला सिर्फ सिंध का नहीं है, ये मसला मुश्तरका मसला है सिंध और बलूचिस्तान का। जिस तरीके से पाकिस्तान बनने के बाद सिंध में इंडिजीनियस लोगों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ।
آپ نے دیکھا کہ 1947 میں پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد جس طریقے سے کراچی پہ یہ الغار ہوا، جتنی بھی ہندوؤں کی پراپرٹیز تھی وہ سارے غیر مقامیوں کو دیے گئے، اور یہاں پر ایک ایسا پاپولیشن مسلط کیا گیا جس سے یہاں کے انڈیجینئس لوگ جو ہیں وہ مائنورٹی میں تبدیل ہو گئے. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوادر پورٹ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں باڑ لگائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر لوکلز کو کوئی بھی حیثیت نہیں دی جا رہی، اور سارے جو نوکریاں ہیں وہ بھی باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. خود لیاری کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے جس طریقے سے بلڈر مافیا یہاں پر حاوی ہیں، وہ آپ کو یہاں سے مجبور کریں گے نکلنے پر. اور ہمارے بلوچوں سے مجھے گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مزاحمت نہیں کرتے. وہ زیادہ یہ کہتے ہیں لالا بس نہیں مار رہا ہوں، بھا کرنا رہا ہوں، فقیر کالونی لندہ. وہ کوچ کر جاتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں. اب سرنڈر کا موقع نہیں ہے. اب نہ سندھ کے لیے سرنڈر کا موقع ہے، نہ بلوچستان کے لیے سرنڈر کا موقع ہے. ہمارا زیست کا مسئلہ ہے، اور ہم کو مشترکہ طور پر یہ جدوجہد لڑنی ہوگی. ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے سارے جو منرلز ہیں، ریسورسز ہیں، یہ دریا ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ یہاں سے ریڈ انڈین بن جائیں جس طرح امریکہ میں بنے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بڑی خطرناک بات آپ دیکھ رہے ہیں، خاص کر مقامی علاقوں میں دوبارہ منشیات کو لایا جا رہا ہے. جب سے یہاں پر پروٹیسٹ ہوئے، ہماری بیٹی کریمہ کے حق میں جو پروٹیسٹ ہوئے، جو بلوچستان میں جو لوگوں کو اغوا کیا گیا اس کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوئے، اس کے نتیجے میں اب ریاست نے سوچا کہ ان کو منشیات میں مبتلا کر دو، ان کو نشائی بنا دو، ورنہ یہ اگر اسی طرح رہے تو ہماری شکست ہوگی. تو اسی لیے منشیات فروشوں کو بھی آپ دیکھیں کہ گلی گلی میں طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس وقت عزیر یہاں تھا یا سردار رحمان یہاں تھا، واحد میں آدمی تھا جو مخالفت کر رہا تھا. باقی سب ڈرے ہوئے تھے، منع کرتے تھے، اللہ مت بولو. آپ ٹی وی میں یہ بات کرتے ہیں یہ آپ کو ماریں گے، مارنے والا اللہ ہے. اور اگر انہوں نے مجھے مارا، یہ میں یقین سے کہتا ہوں یہ ایران نہیں جا سکتا، ایران بند ہو جائے گا ان کے. تو اس لیے دوبارہ منشیات کو لایا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی ہم نے مل کر اپنی جدوجہد لڑی ہے. تو یہی چند باتیں ہیں، اور میں بڑی خوشی ہوئی، اور میں آپ لوگوں کو دیکھ کے، ساتھیوں کو دیکھ کے مجھے ہمت ہوئی، اور میری آدھی بیماری ختم بھی ہو گئی. اس تقریر کے دوران بھی میں اسی جوش میں آ گیا. مہربانی، شکریہ. میں لیاری عوامی ماس کے پریزیڈنٹ صاحب عیسیٰ بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اختتامیہ کلمات ادا کرے. آئیں اختتامیہ کلمات ادا کریں تاکہ پروگرام کو وائڈ اپ کر سکیں. دوستوں ساتھیوں، میں لیاری عوامی ماس کے ویسے صدر، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیاری عوامی ماس جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، جتنے بھی مشاکل ہوتے ہیں، حالیہ جو مشکل ہے کانٹوں اور گڈھا اور منیر کی زمینوں پر جو قبضہ یہ ملک ریاض صاحب پیپلز پارٹی کی توسط سے کر رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور لیاری عوامی ماس، لیاری کا کوئی ایشو ہو یا کراچی کا کوئی ایشو ہو یا ایون پاکستان کا کوئی ایشو ہو، تو ہر لحاظ سے ہم اپنے بساط کے مطابق اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے اور ایشو کو آگے لے جائیں. تو اس سلسلے میں آج کا یہ جو جلسہ ہے، اس میں بھی مختلف خیالات، مختلف مکتبہ وغیرہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں تمام دوستوں کا اپنی تنظیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر محترم جناب یوسف مسیح خان صاحب کا، جو حالیہ دنوں ہاسپٹلائز تھے، اور اس کے باوجود بھی یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آج بھی روڈ پر کھڑے ہیں. اور میں اپنے دوست کلمتی صاحب کو بھی
ڈاکٹر اصغر درجی صاحب جو ہماری تنظیم کے اہم ممبر ہیں، اور توصیف صاحب، اور جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، میں اگر نام نہیں بھی لے رہا ہوں تو ان سب کی طرف میں اپنی تنظیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. بہت بہت شکریہ دوستوں. دوستوں، میڈیا کے دو ساتھوں پہ لبرل میڈیا، مدر میڈیا، ایئر وائی میڈیا، ڈان میڈیا کے چھبی بلوچ، عوامی آواز کے میڈیا کے دوست، دھرتی چینل کے، سندھ سجاد کے تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کو کہ آپ نے آگے